یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں صافی صاحب، کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ وہ گورننس نہیں دے سکتی، اسی لیے انہوں نے سول ملٹری تناؤ کی صورتحال پیدا کی ہے، اور وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس کا ملبہ کسی اور پہ گرے، ان کے اوپر نہ گرے پرفارمنس کا۔ آسما، ایک تو سچی بات یہ کہ میں آج بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا، گنجائش نہیں تھی۔ ایک تو میں خیال تھا کہ آپ کا جو موضوع ہے وہ ڈسکس ہوگا، اور میں تو سچی بات ہے کہ آپ سے یکجہتی کے اظہار کے لیے آیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے پہ جو پریس کانفرنس شہباز گل صاحب نے کی ہے اس کے لیے یہ رائٹ فورم نہیں ہے، جو ہے اس کے نہیں، اس کے آپ کے لیے نہیں ہوگا، میرے لیے ہے، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس میں صرف ایک حوالے سے آپ سے کچھ 2-3 دن سے جیلس ہو گیا ہوں۔ اچھا، کیونکہ سالوں سے 10-15 سال سے یہ اعزاز مجھے حاصل رہا ہے کہ زیادہ گالیاں ادھر سے مجھے پڑتی ہے، تو میں اس میں صرف آپ کو یہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، ولی خان صاحب کو اللہ بخشے، وہ میں آخری دنوں میں اکثر مہربانی کرتے مجھے بلاتے رہتے تھے، تو جو ان کا سب سے بڑا مخالف اخبار تھا وہ پہلے وہ پڑھتے تھے، تو میں نے ایک دن سے کہا کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جس روز انہوں نے مجھ پہ تنقید کرنا چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں رستے سے بھٹک گیا ہوں۔ بالکل، کیا بات۔ تو اگر اس حکومت نے آپ کے ساتھ یہ رویہ چھوڑ دیا تو آپ سمجھے کہ آپ بھٹک گئے۔ نہیں، ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں 10-15 سال سے اپنے لیے یعنی اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شہباز گل اور اس طرح کے لوگ بیر کام کی تعریف کریں، صحیح بات، وہ اس بات کا ثبوت کرنے والی بات ہوگی۔ تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گھبرانا نہیں ہے، تو ہم بالکل نہیں گھبرا رہے ہیں۔ ہاں، الحمدللہ آپ گھبرا بھی نہیں رہی ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ کچھ لوگ بڑے اس غلط فہمی کے شکار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسٹیٹس مین شپ، تو اسٹیٹس مین شپ کا تو مکمل فقدان ہے، لیکن جس کو آپ ہوشیاری کہتے ہیں یا چالاکی کہتے ہیں یا پولیٹیکل حربے کہتے ہیں نا، وہ موجودہ قیادت میں بدرجہ عتم ہے۔ وہ بلیک میلنگ کے وقت بلیک میل کرتے ہیں، وہ محسنوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ایک یہ ان کی مستقل 2 چیزیں ان کی اسٹریٹجی رہی ہے۔ ایک یہ کہ آپ ہمیشہ گیم کو جو ہاکی کا یا فٹ بال کا ہوتا ہے وہ نقاد کے، وہ میڈیا کے یا اپوزیشن کے ہاتھ میں رکھے تاکہ آپ کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ تو اس لیے کبھی اپوزیشن کے خلاف ایک الزام، دوسرا الزام، نان ایشوز کو ایشوز بنانا۔ اور دوسرا یہ ان کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اب دکھانے کے لیے کیا ہے ان کے پاس، اکانومی بیڑا غرق ہو گیا، احتساب، وہ اندھوں کو بھی نظر آ گیا کہ وہ انتقام ہے، وہ مذاق ہے، وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کا سلسلہ ہے، فورن پالیسی، اب اس کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا کچھ، لیکن چین کو آپ نے بد-اعتماد کر دیا، بالکل امریکہ کے ساتھ آپ نے یہ صورتحال کر دی، ادھر آپ کی ناکامیوں کا انبار، تو کیا ہے آپ کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ تو یہ بائی ڈیزائن، مثلا کیا یعنی یہ تو خود نااہل ہوں گے، لیکن کیا ہمارے یہ تو وہی بیوروکریٹ ہے نا جو پہلے بھی، وہ اتنے نااہل ہے کہ وہ آرمی چیف کے اس کا نوٹیفیکیشن بھی صحیح جاری نہیں کر سکتے، یا پھر اس معاملہ کا اب یعنی وہ وقت نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پہ جتنی مشاورت اس پرائم منسٹر سے ہوئی ہے اور جتنے مہینوں سے یہ موضوع ان کے ساتھ انڈر ڈسکشن تھا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل درست بات۔ آپ نے اس کو ایشو بنا دیا کس دن؟ جس دن امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ آپ کے 5 مہینوں کے منت ترلوں کے بعد ادھر آ رہی تھی۔ اچھا، یہ جو آج یو اے ای کا فیصلہ ہوا نا، دوستوں کو دشمن بنانا کوئی عمران خان سے سیکھ لے۔ اس دوران ان کی ایک اہم شخصیت نے پاکستان کے دورے پہ آنا تھا، آف دا ریکارڈ دورہ تھا، عمران خان صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ دوسرا، وہاں ان کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جو ایکسپو میں پرائم منسٹر نے جانا تھا اس کی جگہ آپ نے عارف علوی کو بھیج دیا، وہ چیزیں بھی ہو گئی۔ تو یہ منصور تو آپ کو کیا لگتا کیا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ چونکہ ڈائیورٹ کر رہی ہے ایشوز کو، تو لوگ تو بے خبر نہیں ہے، جو صورتحال اس وقت گلی محلے کوچے کے اندر ہے، جو ابھی منصور نے بتایا، جو پلس کا سروے ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اصل چیز وہی ہے کہ آپ اگر ڈیلیور کرتے، لوگوں کو روٹی دے،
رزق دے، عزت دے، تو آپ کی حکمرانی کا طرز جیسا بھی وہ لوگ برداشت کر لیں گے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس طرح کے ڈراموں سے یا توجہ ڈائیورٹ کر کے یا کبھی میڈیا میں آپ جیسے لوگوں کو گالیاں پڑوا کے یا کسی ادارے سے پنگا لے کے، یہ ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. کسی وقت اس ادارے کو بلیک میل کرنا بھی ہوتا ہے، کسی وقت توجہ ڈائیورٹ کرنا بھی ہوتا ہے، کسی وقت اپنی جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہے کہ محسن کو کسی ضرورت نہیں چھوڑنا ہے، وہ جہانگیر ترین ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو یا تو کسی وقت اپنی اس شخصیت کے اس خاصے کو پورا کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب یہ صاحب جو آج آپ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سوال اٹھانا میڈیا کا حق ہے، جبکہ آگے بھائی ہم 10 دن سے یہ سوال اٹھا آگے جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں صحافی تھے ہی نہیں. کسی نے سوال پوچھا تھا اس پریس کانفرنس میں؟ مجھے تو نہیں، وہ تو خیر سارے ڈرامے. لیکن 10 دن سے یہ قوم یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ بھائی جب فیصلہ ہو چکا ہے تو دستخط کیوں نہیں کرتے. میں نے کئی مرتبہ ٹویٹ کیے، وہ کیے کہ کوئی ایک وزیر مجھے لاجک بتا دے، ریزن بتا دے